بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت انتظار نہیں کرتی۔ یہ ایک دل کو چھو لینے والی جذباتی کہانی ہے جو ایک عورت کی قربانیوں، محبت کی خاموشی اور وقت کی بے رحمی پر مبنی ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں، لاہور کے قریب ایک محلے میں، عائشہ نامی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کے والد ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے اور ماں گھر سنبھالتی تھی۔ عائشہ بچپن سے ہی آرٹ کی شوقین تھی۔ وہ اسکول کی دیواروں پر پینٹنگ کرتی، رنگوں سے کھیلتی اور سوچتی کہ ایک دن وہ بچوں کو آرٹ سکھائے گی۔ لیکن زندگی نے اسے جلد ہی اپنے رنگ دکھا دیے۔ جب وہ 10 سال کی تھی، والد کا انتقال ہو گیا۔ فیملی کی مالی حالت خراب ہو گئی۔ عائشہ کی ماں نے سلائی کا کام شروع کیا اور عائشہ نے اسکول کے بعد محلے کے بچوں کو ٹیوشن دے کر مدد کی۔ اس نے اپنے آرٹ کے خواب کو دل میں دفن کر لیا کیونکہ گھر چلانا زیادہ ضروری تھا۔ کالج میں پہنچ کر عائشہ کی ملاقات احمد سے ہوئی۔ احمد ایک متوسط فیملی کا لڑکا تھا جو ایک پرائیویٹ کمپنی میں آفس جاب کرتا تھا۔ وہ ہنسمکھ، محنتی اور عائشہ کی طرح خواب دیکھنے والا تھا۔ دونوں نے محبت کی اور 2 سال بعد شادی ہو گئی۔ شادی کے دن عائشہ نے سوچا اب زندگی خوبصورت ہو جائے گی، ہم ایک ساتھ خواب پورے کریں گے۔ احمد نے بھی وعدہ کیا، عائشہ میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تم چاہتی ہو، بس تھوڑا وقت دو۔ شادی کے بعد زندگی نے تیزی پکڑ لی۔ احمد کی آفس جاب تھی، وہ ایک اکاؤنٹنگ فرم میں کام کرتا۔ دن بھر کمپیوٹر پر بیٹھا اکاؤنٹس چیک کرتا، رپورٹس بناتا۔ شروع میں وہ جلدی گھر آتا، عائشہ کے ساتھ چائے پیتا اور باتیں کرتا۔ جلد ہی کمپنی کی طرف سے ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ احمد کو پروموشن ملا لیکن ساتھ ہی اوور ٹائم بھی۔ وہ کہتا، عائشہ یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے ہے۔ جب کمپنی کا نیا پروجیکٹ مکمل ہوگا تب ہم تمہارا آرٹ اسٹوڈیو کھولیں گے، بس تھوڑا انتظار کرو۔ عائشہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ پہلے بچے کی پیدائش ہوئی، ایک بیٹا جس کا نام دونوں نے علی رکھا۔ عائشہ نے نوکری چھوڑ دی تاکہ بچے کی دیکھ بھال کر سکے۔ احمد مصروف رہتا تو عائشہ کے لیے بچے کو پالتی، اسے اسکول لے جاتی، ہوم ورک کرواتی۔ پھر دوسری بیٹی آئی، صبا۔ اب گھر میں 2 بچے تھے اور عائشہ کی زندگی بچوں کی پرورش میں گزرنے لگی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، ناشتہ بناتی، احمد کو آفس بھیجتی، بچوں کو تیار کرتی، پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ شام کو احمد دیر سے آتا، تھکا ہارا، فون پر کالز کرتا رہتا۔ عائشہ انتظار کرتی رہتی، کھانا گرم کرتی اور دل میں سوچتی، میں تو خوش ہوں، بس فیملی خوش رہے۔ ایک دن صبح کو شدید بخار آیا۔ ہسپتال لے جانے کی نوبت آئی۔ احمد آفس میں ایک میٹنگ میں تھا، فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ عائشہ اکیلی ٹیکسی میں بیٹی کو لے کے ہاسپٹل پہنچی۔ ڈاکٹروں نے کہا بچے کو انفیکشن ہے۔ بروقت پہنچنے سے بچ گئی۔ اس رات عائشہ روئی۔ احمد جب آیا تو اس نے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، کام کی وجہ سے۔ عائشہ نے آنسو پوچھے اور کہا، کوئی بات نہیں، بس اگلی بار بس تھوڑا خیال رکھنا۔ وہ خاموش رہتی لیکن دل میں درد جمع ہوتا جا رہا تھا۔ احمد کا مصروف رہنا اور عائشہ کی تنہائی، جیسے جیسے بچے بڑے ہوئے احمد کا کام مزید بڑھ گیا۔ اب وہ گھر سے کام کرتا رہتا، ویکینڈز پر بھی لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا رہتا۔ فون کالز، ای میلز، میٹنگز، سب کچھ احمد کے زندگی کا حصہ بن گیا۔ عائشہ بری طرح ٹوٹتی جا رہی تھی۔ عائشہ نے کئی بار کہا، احمد بچوں کے ساتھ وقت گزارو، علی اسکول میں اچھا کر رہا ہے، صبا تیراکی جانتی ہے، سیکھنا چاہتی ہے، ہم سب ایک ساتھ کچھ کریں۔ یہ چھوٹے بچوں کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، یہ لوٹ کر نہیں آتا، اسے ہمیں ان کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ احمد ہنس کر کہتا، جلد ہی عائشہ، جب یہ پروجیکٹ ختم ہوگا تب ہم فیملی ٹرپ پر جائیں گے، تمہارا آرٹ اسٹوڈیو بھی کھول دیں گے۔ عائشہ انتظار کرتی رہی،
وہ بچوں کو اکیلی پالتی رہی۔ علی کی پڑھائی، صبح کی کلاسز، گھر کی صفائی، کھانا پکانا، وہ خود کو بھول گئی۔ اس کی اپنی صحت بھی نظر انداز ہوتی گئی۔ ایک دن وہ تھکاوٹ سے گر پڑی، لیکن احمد کو نہ بتایا۔ محلے کی سہیلیوں سے بات کر کے دل بہلاتی، لیکن تنہائی کا درد بڑھتا گیا۔ احمد پیسے اور کامیابی کے پیچھے اتنا پاگل ہو گیا کہ اسے گھر کا سکون نظر ہی نہ آیا۔ بیوی کی محبت، بچوں کا پیار، سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ بچے جوان ہو گئے۔ ایک دن بچوں کی گریجویشن کی خوشی میں عائشہ نے احمد کو سرپرائز پلان کیا۔ گھر پر ایک چھوٹی پارٹی رکھی، بچوں کے پسندیدہ کھانے بنائے۔ احمد نے وعدہ کیا کہ وہ جلدی آئے گا، لیکن آفس سے کال آئی کہ وہ دیر رات آیا۔ بچے اداس ہو گئے۔ عائشہ نے احمد سے کہا، احمد، بچے تمہارا انتظار کر رہے تھے، کیا کام سے زیادہ اہم کچھ نہیں؟ احمد نے غصے سے کہا، میں یہ سب ان کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس رات وہ سوچتی رہی، کیا اس کی محبت کافی ہے؟ کیا اسے عام عورتوں کی طرح اپنے خاوند کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس نے شادی اس لیے کی تھی کہ وہ اکیلے بچے پالے اور اکیلے زندگی کے ہر کام کو کرے اور وہ پیسے دے کر اپنا ہر فرض پورا کر دے؟ ایک دن عائشہ کو سینے میں شدید درد ہوا۔ وہ اکیلی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ رپورٹ سے پتہ چلا کینسر، بہت ایڈوانسڈ۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ سوچتی، احمد پہلے ہی مصروف ہے، بچے اپنی زندگیوں میں انہیں پریشان نہیں کروں گی۔ اسے اکیلے جینے کی اور اپنے اکیلے کام کرنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی بیماری کا ان دونوں کو بتانا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ وہ علاج کرواتی رہی، درد چھپاتی رہی۔ احمد کو کہتی بس تھکاوٹ ہے، کچھ نہیں، لیکن درد بڑھتا گیا۔ ایک شام احمد آفس سے دیر سے آیا تو عائشہ فرش پر گر گئی تھی۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ احمد گھبرا کر اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب دیر ہو چکی ہے، چند دن ہی بچے ہیں۔ ہسپتال کے کمرے میں عائشہ بستر پر لیٹی تھی۔ احمد اس کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ بچے بھی آ گئے تھے۔ علی اور صبا روتے ہوئے ماں کا ہاتھ پکڑے تھے۔ احمد نے کہا، عائشہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، ہمیشہ جلد ہی کہتا رہا، میں نے سوچا وقت بہت ہے۔ عائشہ نے کمزور مسکراہٹ سے کہا، احمد، موت انتظار نہیں کرتی، میں نے تمہارے لیے انتظار کیا، اپنے خوابوں کے لیے انتظار کیا، بچوں کی خوشیوں کے لیے انتظار کیا، لیکن موت انتظار نہیں کرتی۔ اب وعدہ کرو، بچوں کو بتاؤ کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ان کے ساتھ وقت گزارو، کام سے زیادہ رشتے اہم ہیں۔ جو کہنا ہے آج کہو، جو کرنا ہے آج کرو، کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عائشہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ احمد اور بچے روتے رہے۔ یہ موڑ سب کی زندگی بدل دیتا ہے۔ احمد نے آنکھوں میں آنسو لیے، سوچا کہ کتنی دیر ہو چکی ہے۔ اس دن کے بعد احمد بدل گیا۔ آفس سے جلدی گھر آتا، بچوں کو فون کرتا، ان سے بات کرتا، گلے لگاتا۔ وہ کہتا، عائشہ کی طرح قربانی مت دو، محبت کا اظہار آج کرو۔ بچے بھی یاد کرتے، امی کا انتظار ہمارے لیے تھا، لیکن ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، لیکن موت انتظار نہیں کرتی۔ آج جو محبت ہے اظہار کرو، آج جو خواب ہیں پورے کرو، کیونکہ سچ میں موت انتظار نہیں کرتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پھر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔